عشر ادا نہ کرنے کا وبال۔ اگر انسان قرآن و سنت کے احکام پر عمل کرے تو اجر و ثواب کے ساتھ ساتھ ظاہری طور پر بھی ڈھیروں رحمتیں اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں، جبکہ احکام الہیہ کو چھوڑنے سے انسان نہ صرف اخروی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے بلکہ دنیا میں بھی بے برکتی اور نحوست کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ زکوٰۃ اور عشر دونوں کی ادائیگی سے متعلق قرآن و سنت کے واضح احکام موجود ہیں۔ زکوٰۃ و عشر ادا نہ کرنے کے وبال سے متعلق آیت کریمہ ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ جو لوگ ان چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کی ہیں، وہ ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں، بلکہ یہ بخل ان کے حق میں بہت برا ہے۔ ان قریب قیامت کے دن ان کے گلوں میں اسی مال کا توق بنا کر ڈالا جائے گا جس میں وہ بخل کرتے تھے، اور اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا وارث ہے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں کی خبر رکھنے والا ہے۔ لمحہ فکریہ۔ اس وقت کسانوں سمیت اکثر حضرات معاشی مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کے ظاہری اسباب بہت سے ہیں، مگر کوئی بھی مسلمان اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا کہ اصل وجہ ہماری بداعمالیوں کی نحوست و بے برکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ برکت نہ ہو تو گویا کچھ بھی نہیں ہے، اور برکت ہو تو گویا سب کچھ ہے۔ کسی چیز کی مقدار زیادہ ہو مگر اس میں برکت نہ ہو تو وہ بے فائدہ ہے۔ اس کے برعکس مقدار کم ہو مگر باری تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے تو وہ راحت جاں بن جاتی ہے۔ برکت کی اہمیت کا اندازہ دعائے نبوی سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی صاعنا، اللہم بارک لنا فی مدنا، اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اللہم اجعل مع البرکتی برکتین، یعنی اے اللہ ہمارے مدینہ میں دنیاوی و اخروی برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے سا یعنی ماپی جانے والی چیزوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مد سے ماپی جانے والی چیزوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے سا میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے مدینہ میں یعنی دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ اے اللہ مدینہ میں دگنی برکتیں عطا فرمائے۔ اس حقیقت کا انکار ممکن نہیں کہ کچھ عرصہ پہلے تک کاشتکاری کے جدید آلات اور کھادیں وغیرہ نہیں تھیں، مگر پیداوار شاندار ہوتی تھی۔ جبکہ ہمارے دور میں سہولیات وافر ہیں لیکن کاشتکار پھر بھی پریشان ہیں۔ بلا شبہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دور میں شرعی حکم کے مطابق زمین کی پیداوار کا عشر ادا کرنے میں بہت کوتاہی کی جا رہی ہے۔ ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے شریعت مطہرہ پر عمل کی عادت بنانی چاہیے۔